نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے میں، ام السماء بناها، یا آسمان جسے اللہ نے بنایا، رفع سمکها فسواها، بلند کیا اس کی چھت کو، اس کی چوٹی کو، پس اسے برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکال دیا اس کی دھوپ کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین بھی اس کے بعد بچھایا اللہ نے اس کو، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بھی گاڑا اس نے، متاعا لکم ولانعامکم، سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ النازعات آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ کا موضوع بعث بعد الموت، ایمان کے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا دن قائم ہونا، یعنی ایمان بالآخرہ ہے. اور ایمان بالآخرہ سے مراد موت پر ایمان، قبر پر ایمان، قبر سے اٹھنے پر ایمان، محشر کے دن پر ایمان اور جنت اور جہنم پر ایمان ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایمان بالآخرہ بھی ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے مشرک جیسے توحید کے قائل نہ تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہ تھے، ایسے ہی قیامت کے بھی قائل نہیں تھے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی، اللہ کی وحدانیت پر بھی، اور اسی طرح قیامت پر بھی. قرآن مجید میں وہ اعتراضات بیان کیے گئے ہیں. مثلا توحید کے بارے میں وہ کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی الہ بنا لیں، بڑی عجیب بات ہے، ایک اللہ سارے کام کیسے کرتا ہے، یہ ان کا اعتراض ہوتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض ہوتا، مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے بارے میں ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، پھر دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو آج کے سبق میں ان کا یہ جو تیسرا اعتراض ہے کہ دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے، اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی جو اللہ پوری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم پیدا کرنے میں زیادہ مشکل ہو، تمہیں پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ 7 آسمان طے بتے جس اللہ نے پیدا کیے، تم بھی مانتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیے، اس اللہ کے لیے تیرا پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ رفع سمکہا، اللہ نے اس آسمان کی چوٹی، اس کے چھت کو بلند کیا، فسواہا، پھر اس کو برابر بھی کر دیا۔ کھلا میدان ہو، آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسے لگے جیسے صاحبان تانا ہوا ہے، سامنے بالکل اونچا ہے، چوٹی ہے، اور پھر برابر سے آپ کو تنا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک تمبو لگاتے ہو، ایک خیمہ لگاتے ہو، ابھی جمعے والے دن ہم باہر ترپال لگاتے ہیں نا، تو ادھر رسی باندھو ادھر رسی باندھو، پھر بھی وہ بالکل برابر نہیں رہتی، کہیں ادھر سے نکلی ہوئی کہیں ادھر سے نکلی ہوئی، ایک چھوٹا سا خیمہ ہم سے برابر نہیں لگتا، رب نے اتنا بڑا آسمان کتنا برابر لگا دیا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شگاف کوئی نہیں، ٹیڑھا پن کوئی نہیں، اونچ نیچ کوئی نہیں ہے، اور جہاں مرضی کھڑے ہو کر دیکھو آپ کو اوپر تنا ہوا نظر آئے گا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چوٹی اور چھت کو کیسا اونچا کیا اور پھر برابر بھی کیا، ہر طرف سے بالکل برابر یوں گرا ہوا۔ جس اللہ نے یہ ساری کائنات میں آسمان کا سائبان تان دیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ وہ اللہ دوبارہ کیسا پیدا کرے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کا تو ارادہ ہوگا اور تم سب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ فرمایا رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، رات کے وقت کیسے ڈھانپ دیتا ہے ساری کائنات کو، جیسے ایک آدمی سونے کے لیے اپنے اوپر بستر تان لیتا ہے، چادر تان لیتا ہے، اس کے اندر چھپ جاتا ہے، رات کا وقت آتا ہے پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ اندھیرے کی چادر تان دیتے ہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں۔ فرمایا دن کے اجالے کے اوپر رات کا اندھیرا ڈھانپنے والا کون ہے؟ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر رات کا اندھیرا ہوتا ہے، صبح کا اجالا اور کرنیں لے کر آنے والا کون ہے؟ روشنی پر اندھیرے کی چادر لپیٹ کر اور اندھیرے میں سے دھوپ اور اجالے اور سورج کی کرنوں کو نکالنے والا جب اللہ ہے، تجھے پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور عقلی دلیل سنو، زمین کو بھی اس کے بعد اللہ نے بچھایا۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، آیت زبانی سن لیجیے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، فرمایا تم اس رب کے لیے شریک بناتے ہو جس نے پوری زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، تم اس کے شریک بناتے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فی اربعۃ ایام، پھر زمین میں پہاڑ بنائے، زمین میں ندی نالے رواں دواں کر دیے، زمین میں ہر چیز پیدا کر دی، روزی کے سارے انتظام کر دیے۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں زمین کی ساری چیزیں بنائی، 4 دنوں میں زمین مکمل ہوئی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، 7 آسمان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے اس کے لیے تیرا پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنی بڑا واضح فرمایا، پہلے زمین بنائی، پھر زمین کی تمام چیزیں بنائیں، اس کے بعد 2 دنوں میں آسمان بنایا۔ اور یہاں پہ ہے آسمان کا ذکر پہلے پچھلی آیت میں ہو گیا، اور فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، جس سے یہ لگتا ہے کہ زمین بعد میں بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو بعد ہے یہ تعقیب ذکری کے لیے ہے، مطلب یہ ہے جیسے بندہ کہتا ہے یہ باتیں بھی سن لی، اس کے بعد یہ بات بھی دیکھو، یعنی آسمان کی طرف دیکھے اس کے بعد زمین کی طرف بھی دیکھو، مطلب یہ نہیں کہ آسمان کے بنانے کے بعد ہم نے زمین بنائی، فرمایا اس کے بعد زمین کی طرف بھی دیکھو، جس اللہ نے آسمان کا سائبان تانا ہے تمہارے قدموں کے نیچے زمین کا فرش بھی اسی نے بچھایا ہے، زمین کا فرش بھی اسی نے بچھایا ہے۔ جو فرش خاکی بچھا سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد یہ بھی سنو، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھو زمین کو بچھانے والا کون ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین سے پانی کے چشمے نکالنے والا کون ہے۔ سورۃ ملک میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ کریم پانی خشک کر دے کون ہے جو تمہارے پاس چشمے دار پانی لے کر آئے؟ اللہ کے علاوہ تو ایک بوند کا بھی اختیار کسی کے پاس۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پانی نکالنے والا کون ہے؟ وَمَرْعَاهَا، چارہ نکالنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کریم سبزہ نہ نکالتا، فصلیں نہ ہوتی، چارہ نہ ہوتا، یہ تمہارے جانور بھی بھوکے مر جاتے، تم بھی بھوکے مر جاتے۔ چارہ نکالنے والا کون ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کیا فرمایا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ساری کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں، اگتے ہوئے سبزے دکھائی دے رہے ہیں، برستے ہوئے پانی دکھائی دے رہے ہیں، بہتے ہوئے دریا دکھائی دے رہے ہیں، چہکتے ہوئے پرندے دکھائی دے رہے ہیں، مہکتے ہوئے گلشن دکھائی دے رہے ہیں، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی بھی اللہ ہی نے برسایا، چارہ بھی رب ہی نے اگایا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو بھی اللہ ہی نے گاڑا ہے۔ زمین کے اندر دیکھو نا کیسے بڑے بڑے پہاڑ
تیرے رب نے اپنی قدرت سے گاڑ دیے ہیں۔ پہاڑوں کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ متاع لکم ولانعامکم، لوگوں یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئی تمہارے لیے بھی ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں۔ جس اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارے جانوروں کو بنایا، تمہارے لیے بنایا، تمہارے جانوروں کے لیے بنایا، اس اللہ کی قدرت میں کبھی شک نہ کرنا، وہ بڑی قدرت والی ذات ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرنے پر